غفلت کے بجائے اللہ کے ذکر میں وہ مشغول اور اپنے خاتمے کے بارے میں فکر کر رہا. فرماتے ہیں تمام اکابر اور بزرگان دین نے دعا دی ہے ہر اس شخص کو کہ اللہ تعالی ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، کیونکہ مومن کو موت کے وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت سی بشارتیں ملتی. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون. جن لوگوں نے اقرار کیا اور ایمان قبول کیا اور کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور اس پر پھر وہ پکے طور پر جمے رہے، ثم استقاموا، تو ایسے لوگوں پر فرشتے اتریں گے اور بشارت دیں گے کہ اے لوگوں تم خوف نہ کرو، غم زدہ نہ بنو، تم اس جنت پر خوش ہو جاؤ جس کا اللہ نے تم سے وعدہ کیا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی توحید اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لائے بعض لوگ کہتے ہیں کہ پختگی سے مراد ہے ایمان پر استقامت سے کہ آدمی فرائض ادا کرتا رہے اور حرام کاموں سے بچتا رہے. یحییٰ ابن معاذ راضی فرماتے ہیں کہ عملی طور پر مسلمان کے ایمان پر پکا رہنے کے معنی یہ ہیں کہ جیسے زبان سے قول و قرار کیا ہے اسی طریقے سے سنت پر اور جماعت کی پیروی پر جمع رہے. ایمان اور استقامت اختیار کرنے والوں پر موت کے وقت فرشتے آتے ہیں اور بشارت لے کر اترتے ہیں، کہتے ہیں کہ دنیاوی امور کا خوف مت کھاؤ جو تمہارے سامنے ہے، بلکہ آنے والی جنت پر خوش ہو جاؤ جس کا وعدہ اللہ نے تمہارے پیغمبر کے ذریعے کر رکھا ہے. علماء نے لکھا ہے کہ موت کے وقت ملائکہ کی بشارت مختلف طریقوں سے ہوتی. ملائکہ مرنے سے پہلے ایمان والے اور اعمال میں لگنے والے کو مختلف طرح سے بشارتیں دیتے ہیں. مثلا عام مومنین کے لیے کہا جائے گا کہ عذاب کی ہمیشگی کا خوف مت کھانا، یعنی تمہیں عذاب میں نہیں رکھا جائے گا. انبیاء کرام علیہ السلام اور علماء عظام عام مومنین کی سفارش کریں. اور ثواب کے نہ ملنے کا غم نہ رکھو، ثواب ضرور ملے گا. جنت کی بشارت حاصل کرو کیونکہ تمہیں وہیں پہنچنا ہے. ملائکہ ایمان والے کو یہ بشارت دے. اسی طرح بشارت ایک مخلصوں کے لیے، یہ عامہ مومنین کے لیے تھی، اور جو لوگ مخلصین ہیں ان سے کہا جائے گا کہ اپنے اعمال کے مردود ہونے کا خوف مت کھاؤ، تمہارے اعمال اللہ کے ہاں مقبول ہیں، یہ بشارت ملے. اور اعمال مقبولہ پر یوں سوچے آدمی کے ثواب نہیں ملے گا اس کی بھی فکر نہ کرے. کئی گناہ زائد کر کے اعمال مقبولہ پر اللہ ثواب ایمان والوں کو دیتے ہیں. اور ایسے ہی توبہ کر لینے کے بعد اپنے گناہوں کا غم مت کھاؤ، اللہ توبہ کے ذریعے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں. اسی طرح ملائکہ مرنے والے کو بشارت جو دیتے ہیں اس میں ایک قسم ہے توبہ کرنے والوں کے لیے، جنہوں نے دنیا میں توبہ کی ہے اپنے گناہوں سے. انہیں کہا جائے گا کہ اپنے گناہوں سے خوف مت کھاؤ کیونکہ تمہاری بخشش ہو گئی، اور توبہ کر لینے کے بعد اب یہ غم مت کھاؤ کہ ثواب نہیں ملے گا بلکہ ثواب ملے گا. چوتھی بشارت اور اس سے بھی زیادہ بڑھ کر بشارت ملائکہ کی مرتے وقت زاہدوں کو ہوتی. حشر اور حساب کا کوئی خوف نہیں ہوتا اور اجر و ثواب کے اضافے کی اطلاع دی جاتی. حساب اور عذاب کے بغیر بہت سوں کو جنت میں داخل ہونے کی بشارت دی جاتی. اسی طرح ایک بشارت یہ بھی ہے جو حضرات علماء امت کے لیے ہوگی، جو لوگوں کی بھلائی دنیا میں سکھاتے تھے، خود بھی اپنے علم پر عمل کرتے تھے. ان علماء عاملین راسخین سے کہا جائے گا کہ یوم قیامت میں کسی گھبراہٹ کا خوف مت کرو، نہ کوئی غم اور فکر کرو، تمہیں تمہارے اعمال پر بدلہ ملے گا. اللہ، وہ شخص خوش نصیب ہے جسے آخری وقت میں
یہ بشارتیں ملائکہ کی طرف سے دنیا میں نصیب ہوتی ہیں. یہ بشارت ان کے لیے ہے جو نیک اعمال میں مومن مشغول ہیں. فرشتے ان پر نازل ہوتے ہیں. عقل مند کو غفلت کی نیند سے بیدار رہنا چاہیے، اور بیدار ہونے کی ایمان والے کی 4 علامتیں ہیں. ایک یہ کہ دنیا کے کاموں میں قناعت اختیار کرے، دنیا کی چیزوں میں زیادہ لالچ اور حرص نہ کرے. جو کچھ مل گیا اس پر قناعت کرے اور آہستہ آہستہ چلتا رہے. اسی طریقے سے ایک علامت بیدار ہونے اور غفلت ختم ہونے کی یہ ہے کہ آخرت والے اعمال میں اور آخرت کے کاموں میں آدمی حرص کرنے لگتا، نیک اعمال کا شوق پیدا ہو جاتا، اس میں سبقت دکھانے کی کوشش کرتا. اسی طرح ایک علامت غفلت سے بیدار ہونے کی یہ ہے کہ دینی امور میں علمی تدابیر اور جد و جہد سے کام لے. اسی طرح ایک علامت یہ ہے کہ مخلوق کے بارے میں ایمان والے کو ہمدردی اور حسن معاملہ اختیار کرنا چاہیے. لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا دلیل ہے کہ یہ شخص غفلت میں نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کی طرف متوجہ ہے. اسی طرح افضل انسانوں کے بارے میں بہت سارے اعمال بتائے گئے ہیں اور کہا گیا ان اعمال میں لگنے والے دنیا میں انسانوں میں افضل ہیں. مثلا عبادت میں اللہ تعالیٰ کا دھیان. محض عادت کے طور پر عبادت نہ کرے کہ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں میں نے بھی آ کر نیت باندھ لی، نہیں، اللہ کا دھیان عبادت سے پہلے کرے. دوسرے یہ کہ مخلوق کے لیے ایسے آدمی کا نفع عام، لوگوں کو اچھی باتوں کا حکم دینا، بری باتوں سے روکنا، یہ انسانوں میں افضل ترین انسانوں کے اعمال ہیں. اسی طرح لوگ اس کے شر سے محفوظ ہیں. ایمان والا کسی کو شر نہیں پہنچاتا. اسی طرح وہ لوگوں سے کوئی توقع اور امید نہ رکھے. ساری امیدیں، ساری توقعات اللہ تعالیٰ سے وابستہ ہونی چاہیے. اسی طرح موت کی تیاری میں لگا رہنا یہ افضل انسان ہونے کی علامت ہے. تو موت کی تیاری میں رہے، لوگوں کے ساتھ زیادہ توقع اور لالچ نہ کرے، لوگوں کو اپنے شر سے محفوظ رکھے، مخلوق کو نفع پہنچانے کی کوشش کرے، اور جب بھی عبادت کے لیے مشغول ہو اللہ کا دھیان رکھے. یہ نشانیاں ہیں ان لوگوں کی جن کو حضرت نے دنیا میں افضل انسان قرار دیا. علماء نے لکھا ہے کہ آدمی کو یقین کر لینا چاہیے کہ ہم مرنے کے لیے پیدا ہوئے. ہر انسان دنیا میں مرنے کے لیے پیدا ہوا اور اس سے بچنے کی کوئی صورت نہیں. اللہ تعالیٰ نے حضرت کو خطاب کر کے فرمایا ہے انک میت وانہم میتون. آپ بھی اور دنیا کے جتنے انسان ہیں سب کو ایک دن موت آنی ہے. ایک جگہ فرمایا گیا قل لن ينفعكم الفرار ان فررتم من الموت او القتل. آپ ان لوگوں سے بتا دیجیے کہ تمہارا بھاگنا تمہیں نفع نہیں دے گا. نہ کوئی آدمی موت سے بھاگ سکتا ہے نہ اپنے قتل سے بھاگ سکتا ہے اگر وہ مقدر میں. لہذا ہر مسلمان کو موت آنے سے پہلے اس کی تیاری کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اگر تم سچے ہو تو ذرا موت کی تیاری کرو، موت کی تمنا کرو. اس سے معلوم ہوا کہ سچے لوگ موت کی تمنا رکھتے ہیں، اور نعوذ باللہ جھوٹے لوگ، فاسق اور فاجر اپنی بدعمالیوں کے ڈر سے موت سے بھاگتے ہیں. کیونکہ مومن صادق جو موت کے لیے مستعد رہتا ہے وہ اپنے مالک، اپنے خالق کی ملاقات کا شوق اور اس کی تمنا رکھتا ہے. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد ہے اے لوگوں میں فقر کو پسند کرتا ہوں، اپنے رب کے سامنے عاجزی پسند کرتا ہوں، اور مرض کو پسند کرتا ہوں تاکہ وہ میرے گناہوں کا کفارہ بن جائے. اور موت کو اپنے حق تعالی کی ملاقات کے لیے میں محبوب رکھتا ہوں. عموماً صحابہ کرام موت کی چونکہ تیاری کیے ہوئے ہوتے تھے اس لیے انہیں موت سے محبت تھی. یعنی موت کا دھیان، اس کا خیال، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شوق یہ ایمان والے کی علامات ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں
آدمی کو ہمیشہ خیال رکھنا چاہیے چاہے اچھا ہو یا برا، موت اس کے لیے آئے گی، اور ایمان والے کے لیے موت خیر ہی خیر ہے۔ ما عند اللہ خیر للابرار، جو چیزیں اللہ کے پاس ہیں موت کے بعد ملنے والی، وہ نیک بندوں کے لیے بدرجہ بہتر ہے۔ ہاں گناہگاروں کے لیے فرمایا گیا انما نملی لہم لیزدادوا اثما ولہم عذاب مہین، کافروں کو اللہ تعالیٰ دنیا میں مہلت دیتے ہیں تاکہ وہ گناہ کرتے کرتے ذلت آمیز سزا میں مبتلا ہو جائیں، نعوذ باللہ۔ حضرت انس بن مالک حضور سے نقل فرماتے ہیں موت مومن کی سواری ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا حضرت ایمان والوں میں افضل ترین انسان کون ہے؟ فرمایا جو مخلوق میں سب سے اچھا ہو۔ عرض کیا گیا وہ کون سا مومن ہے؟ فرمایا جو سب سے زیادہ موت کو یاد رکھتا اور اس کی تیاری بہتر سے بہتر طریقے پر کرتا ہو، یہ سب سے افضل مومن ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ عقل مند آدمی وہ ہے جو اپنے نفس کو اپنا مطیع بنائے، خود نفس کا مطیع نہ بنے بلکہ اپنے نفس امارہ کو اپنے قابو میں رکھے اور مرنے کے بعد کے لیے عمل کی تیاری کرتا رہے۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ صحابی ہیں، فرماتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم ایک مرتبہ جنت البقیع میں ایک انصاری کے جنازے کے ساتھ پہنچے۔ قبر پر پہنچے تو قبر ابھی تیار نہیں تھی، تیاری میں وقت لگ رہا تھا۔ حضرت ایسے مواقع کو تلاش کرتے تھے کہ جس موقع پر لوگ عبرت حاصل کریں، نصیحت سے فائدہ اٹھائیں، اس لیے حضرت تشریف فرما ہو گئے قبرستان میں۔ ہم سب لوگ آپ کے ارد گرد بیٹھ گئے اور اس طرح باادب بیٹھے کہ گویا ہمارے سروں پر پرندے موجود ہیں، انتہائی ادب کے ساتھ، بالکل ساکن صامت۔ کوئی دیکھنے والا سمجھ بھی نہیں سکتا تھا کہ ان انسانوں میں کوئی حس اور حرکت ہے یا نہیں، ایسے ہم بیٹھ گئے باادب۔ آپ کے دست مبارک میں ایک لکڑی تھی، اللہ، جس سے آپ وہی قبرستان کی زمین کورید رہے تھے، جیسے کوئی متفکر فکر میں ہونے والا کچھ نہ کچھ ہاتھ سے کرتا رہتا ہے، حضرت زمین کورید رہے۔ آپ نے اپنا چہرہ مبارک اوپر اٹھایا، ایک دفعہ اٹھایا، دوبارہ اٹھایا، 3 مرتبہ۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا اے لوگوں عذاب قبر سے پناہ مانگو، یہ قبر تیار ہو رہی ہے، اس کے عذاب سے پناہ مانگو۔ پھر ارشاد فرمایا سنو، جب مومن بندہ دنیا سے رخصت ہو کر آخرت میں جانے لگتا اور قبر میں اس کو رکھا جاتا ہے تو اس کے پاس سورج کی طرح چمکتے ہوئے چہرے والے فرشتے نہایت حسین صورت میں آتے ہیں۔ ان کے ہاتھ میں جنت کا کفن ہوتا، جنت کی عظیم و قدیم خوشبوئیں ہوتی، اور جہاں تک مرنے والے کی نگاہ جائے گی وہاں تک وہ فرشتے پروں کے لحاظ بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر ملک الموت اس کے سر کے قریب آ کر بیٹھتے ہیں، اس ایمان والے کے، اور خطاب کرتے ہیں اس کو اے نفس مطمئنہ، اے ایمان والے نفس، اللہ تعالیٰ کی بخشش اور رضا کی طرف چل۔ حضرت نے فرمایا ایمان کی برکت سے فرشتہ روح اس طرح نکالتا ہے جیسے مشکیزے سے پانی کے قطرے ٹپکتے رہتے ہیں۔ کوشش کرتا ہے کہ ایمان والے کو روح نکالنے کے وقت تکلیف نہ ہو۔ چنانچہ روح نکالی جاتی ہے اور فوراً جتنے فرشتے ہیں آسمانوں تک ایک دوسرے کو بڑھاتے چلے جاتے ہیں، ایک فرشتہ روح لیتا ہے، دوسرا لیتا، اس طرح لیتے ہیں، اور ملک الموت کے ہاتھ میں ایک پل بھر بھی نہیں چھوڑتے، آسمانوں پر پہنچاتے ہیں، اور ان سے لے کر اس روح کو جنت سے جو کفن لائے ہیں اور خوشبو اس میں لپیٹ لیتے ہیں اس کی روح کو، اور اس میں سے خوشبو اور مہک آتی رہتی۔ زمین پر اس سے بڑھ کر کوئی خوشبو نہیں ہوتی جو ایمان والے کے لیے جنت سے لائی جاتی ہے۔ اسے لے کر فرشتے اوپر جاتے ہیں، اور فرشتوں کی جس جماعت کے پاس سے بھی یہ روح گزرتی ہے وہ پوچھتے ہیں کہ کیسی پاکیزہ اور کیسی خوشبودار روح ہے۔ وہ جواب دیتے ہیں کہ یہ فلاں شخص جو فلاں کا بیٹا تھا ایمان والا، یہ اس کی روح۔
تعارف کراتے ہیں، اور ملائکہ قطار اندر قطار آسمانوں تک موجود ہوتے اور بہترین سے بہترین نام لے کر بتاتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا گیا حدیث میں، اے لوگوں اپنے بچوں کے نام بہتر رکھا کرو، کیونکہ مرنے کے بعد ان ناموں کو ملائکہ پکارتے ہیں، پھر اسے لے کر آسمان دنیا تک پہنچتے ہیں، وہاں دروازہ کھلوایا جاتا ہے۔ اللہ نے ہر ایمان والے کے اعمال کا باقاعدہ ایک دروازہ رکھا ہے، جس سے اعمال آسمانوں پر چڑھتے ہیں اور اس کا رزق آسمان سے اترتا ہے۔ دروازہ کھلواتے ہیں، وہاں کے مقرب فرشتے اس کا استقبال کرتے ہیں، اور جتنے آسمان پر فرشتے ہیں سب اعزاز میں کھڑے ہو جاتے ہیں، دوسرے آسمان تک اس کے ساتھ چلتے ہیں، حتیٰ کہ اس طرح اس کو اعزاز اور اکرام کے ساتھ ملائکہ ساتوں آسمانوں تک لے جاتے ہیں۔ روح ساتویں آسمان سے اوپر جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس کے اعمال نامے اور اس کی روح کو علیین میں رکھا جاتا ہے۔ یہ اعلیٰ علیین ساتویں آسمان پر ایک درجہ ہے، ایمان والے کی روح وہاں لے جا کر رکھی جاتی ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں، وہاں درج کر لینے کے بعد حکم دیا جاتا ہے کہ اس کی روح زمین پر لوٹاؤ، کیونکہ ہم نے ان کو زمین سے پیدا کیا ہے، ہم ان کو وہی واپس کریں گے اور قیامت کے دن وہیں سے اٹھائیں گے۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ چنانچہ اس کی روح کو فرشتے آسمانوں میں اندراج کر لینے کے بعد قبر میں لاتے ہیں اور جسم میں لوٹا دیا جاتا ہے۔ مومن بندہ قبر میں زندہ ہو جاتا ہے اور اس کے پاس فوراً فرشتے آ جاتے ہیں، آ کر سوال کرتے ہیں تیرا رب کون ہے؟ وہ جواب دیتا ہے ایمان اور اعمال ایمان کی برکت سے کہ میرے رب اللہ ہے۔ وہ پوچھتے ہیں تیرا دین کیا تھا دنیا میں؟ وہ جواب دیتا ہے میں مذہب اسلام پر قائم تھا۔ اللہ ہم سب کو قائم رکھے، ہمارا دین دین اسلام ہے۔ فرشتے تیسرا سوال کرتے ہیں، حضرت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے پوچھتے ہیں تو جانتا ہے یہ کون ہے؟ وہ جواب میں کہتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ہر ایمان والے کو قبر میں حضرت کی زیارت کرائی جائے گی۔ وہ پوچھیں گے تجھے کیسے علم ہوا ہے کہ یہ حضرت نبی پاک ہیں؟ وہ جواب دیتا ہے میں نے زندگی میں اللہ کی کتاب پڑھی ہے، میں اپنی زندگی میں حضرت پر ایمان لایا ہوں اور آپ کی ہمیشہ زندگی بھر تصدیق کی ہے۔ جب وہ یہ کہتا ہے تو ایک آواز آتی ہے اور جواب میں کہا جاتا ہے بے شک میرے بندے نے صحیح صحیح جواب دیا ہے۔ اس کے لیے جنت کا بستر بچھا دیا جاتا ہے اس سوال و جواب کے بعد، اور جنت کا لباس پہنا دیا جاتا ہے، اور اس کے لیے جنت کی طرف قبر میں ایک کھڑکی کھول دی جاتی ہے جہاں سے ہوائیں، خوشبوئیں، جنت کے مناظر اسے قبر ہی میں نظر آتے، اور اس کی قبر کو جہاں تک اس کی نگاہ جاتی ہے قبر کو اتنا کشادہ کر دیا جاتا ہے، سبحان اللہ۔ اور پھر ایک خوبصورت آدمی قبر میں اس کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ تجھے خوشی ہو اور تجھے مبارکباد ہو، یہ تیرا دن تیرے لیے باعث برکت ہے۔ وہ اس سے پوچھتا ہے آپ کون صاحب ہیں؟ آپ جو میرے پاس قبر میں آئے ہیں؟ وہ جواب میں کہتا ہے کہ میں تیرے نیک اعمال ہوں، اب تیرے ساتھ قیامت تک رہوں گا۔ اور یہ آدمی کہے گا اے اللہ تو قیامت قائم کر دے تاکہ میں اور لوگوں سے ملاقات کروں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والے کو اعمال ایمان کی برکتوں سے نوازا ہے۔ اس کے بالمقابل سنیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی موقع پر فرمایا کہ دیکھو ایمان کی تو یہ برکتیں ہیں اعمال ایمان کی، اور نعوذ باللہ اگر کوئی کافر ہے، منافق ہے دنیا میں، اس سے بھی موت کے وقت بڑی سختی سے نمٹا جاتا ہے۔ جب کافر دنیا سے رخصت ہونے لگتا ہے وہاں بھی فرشتے آتے ہیں، انہیں ملائکہ عذاب کہا جاتا ہے۔ ایمان والے کے پاس جو فرشتے آتے ہیں انہیں ملائکہ رحمت کہا جاتا ہے۔ یہ فرشتے جو کافر کے پاس پہنچ رہے ہیں انتہائی ڈراؤنی شکل میں آتے ہیں، آدمی ان کی صورت دیکھنے کی تاب نہیں رکھتا، ان کے پاس بجائے کفن اور کپڑے کے ٹاٹ ہوتا ہے، ٹاٹ، اور وہ حد نگاہ تک بیٹھ جاتے ہیں،
اب ملک الموت قریب آ کر اس کافر کی روح قبض کرتے ہیں اور سرہانے بیٹھ جاتے ہیں اور آواز دے کر کہتے ہیں اے خبیث روح نکل اللہ کے غضب کی طرف، ناراضگی کی طرف، نعوذ باللہ. اور اس کے تمام جسم میں اور اعضاء میں روح کو پھیلا دیا جاتا ہے تاکہ کھینچتے وقت ہر جز سے اور ہر عضو سے تکلیف ہو. فرشتے اس طرح کھینچتے ہیں جیسے بھیگی ہوئی اون سے کنڈی کو کھینچا جاتا ہے، جس سے رگیں پٹھے سب کٹ جاتے ہیں، نعوذ باللہ. اور وہ روح ان پٹھوں کو پکڑے ہوئے ہوتی. دوسرے فرشتے جب یہ روح نکال لیتا ہے تو اسے بجائے اچھے کپڑے کے ایک ٹاٹ میں لپیٹ لیتے ہیں، نعوذ باللہ. اور اس میں سے نہایت ہی مردار کسی بو آتی. وہ لے کر اوپر فرشتوں کی طرف جب چڑھتے ہیں، جس جماعت کے پاس سے گزریں گے وہ پوچھتے ہیں کہ یہ کیسی خبیث روح ہے، کس کی ہے؟ یہ جواب دیتے ہیں یہ فلاں کافر، جو فلاں کافر کا بیٹا ہے، یہ اس کی روح ہے. بدترین ناموں سے پکارتے، یہاں تک کہ آسمان کے پاس روح لی جائی جاتی ہے اس کافر کی اور دروازہ کھلوانے کے لیے دستک دی جاتی ہے، لیکن اندر سے آواز آتی ہے کہ اس کے لیے دروازہ نہیں کھولا جائے، اس روح خبیث کے لیے ہم دروازہ نہیں کھولے. حضرت نے اس پر یہ آیت تلاوت فرمائی لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنہ حتى يلج الجمل في سم الخياط. آیت شریفہ تلاوت ہے. کافروں کے لیے آسمان کے دروازے قطعا نہیں کھولے جائیں گے اور ان لوگوں کا کبھی بھی جنت میں داخلہ نہیں ہوگا یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل ہو جائے. اونٹ سوئی کے ناکے میں کیسے داخل ہو؟ یہی بتانا ہے کہ کافر کی روح آسمانوں پر نہیں جاتی. کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا حکم آتا ہے کہ اس کی روح کو آسمان سے 7ویں زمین کے نیچے پھینک دو، وہیں سے وہ روح پھینکی جاتی. وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ. قرآن نے کہا جو لوگ کافر ہیں، مشرک ہیں، ان کی روح آسمانوں سے نیچے گرائی جاتی ہے اور پرندے اس کی بوٹیاں راستوں میں نوچ لیتے ہیں اور ہوائیں اس کو لے جا کر نیچے پٹکتی. حاصل یہ کہ اس روح کو دوبارہ پھر اسی طرح جسم میں لوٹایا جاتا ہے عالم برزخ میں، چاہے اسے جلایا گیا ہو، چاہے اسے دفنایا گیا ہو، چاہے کافر کے ساتھ دنیا میں کوئی بھی معاملہ ہو، اللہ اس کے جسم کے اجزاء کو جمع کر کے روح اس میں لوٹاتے ہیں. پھر یہاں بھی فرشتے آتے ہیں اور اسی طرح سوال کرتے ہیں جیسے ایمان والے سے سوال کیا ہے مر ربک وما دینک ومن نبیک. مگر چونکہ یہ کافر ہے، نہ اس نے اپنے رب کو مانا، نہ اپنے دین پر چلا، نہ اپنے نبی کو پہچانا، تینوں سوال کے جواب میں کچھ نہیں کہے گا سوائے اس بات کے ہائے افسوس، ہائے افسوس، مجھے کچھ پتہ نہیں. اللہ. حضرت کے بارے میں بھی پوچھا جاتا ہے، ان کے بارے میں بھی یہی کہا جاتا ہے ہائے افسوس مجھے کچھ، کیونکہ نبوت پر ایمان نہیں لایا. آسمان سے ایک ندا آتی ہے، تینوں سوالوں کا جب جواب وہ نہیں دیتا کہ یہ میرا بندہ جھوٹ بول رہا ہے، اس کے لیے جہنم کا بستر بچھایا جائے. چنانچہ فرشتے اس کے لیے باقاعدہ عالم برزخ میں دوزخ کی آگ کا بستر بچھاتے ہیں، اور اگر وہ قبر میں ہے دوزخ کی جانب دروازہ کھولتے، وہاں سے جہنم کی گرمی، وہاں کی لو اسے جھلستی رہتی، اور قبر پر اس کو اور قبر اس پر اتنی تنگ کر دی جاتی ہے کہ اس کی پسلیاں آپس میں گھس جاتی، اور اس کے پاس ایک آدمی نہایت بدبو دار، برے لباس، بد شکل میں آتا اور آ کر کہتا ہے کہ اب تیرے لیے ہمیشہ کے واسطے ناگواری ہے. یہی وہ دن ہے قیامت کا جس کا تجھ سے وعدہ کیا گیا تھا. وہ کافر پوچھتا ہے کہ تو کون ہے؟ وہ جواب میں کہتا ہے میں تیرے برے اعمال اور اعمال کفریہ ہوں. جو شخص پکارے گا اے رب قیامت قائم، وہ شخص اس بات کے بعد پکارے گا اے اللہ قیامت قائم نہ کرنا ورنہ وہاں مجھے عذاب اس سے بھی زیادہ ہوگا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قبرستان میں تمام صحابہ کے سامنے
یہ مرنا اور مرنے کے بعد کا منظر بیان کیا، اور یہ نبی ہی بیان کر سکتا ہے مرنے کے بعد کس پر کیا گزرتی ہے، نبی کو وحی کے ذریعے بتایا جاتا ہے، اس کے علاوہ ہمارے پاس مرنے کے بعد کے حالات کا کوئی اور علم نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن بندہ جب اس کا آخری وقت ہوتا ہے اور زندگی اس نے اچھے اعمال کے ساتھ، اعمال ایمان کے ساتھ گزاری ہے، تو فرشتے اس کے پاس آتے ہیں، مشک لے کر آتے ہیں، عنبر ان کے ہاتھوں میں ہوتا ہے، اور نہایت حسین و جمیل نرم قسم کے ریشمی کپڑے کے رومال ان کے ہاتھوں میں ہوتے ہیں۔ ایمان والے کی جب روح نکالی جاتی ہے تو ملک الموت کوشش کرتے ہیں کہ اس طرح نکل جائے جیسے آٹے میں سے بال نکلتا ہو، اور خطاب کرتے ہیں، اے روح مطمئنہ اور مومنہ، اے اطمینان والی روح، اے ایمان والی روح، چل اپنے پروردگار کی طرف، تیرے چلنے کا وقت آ گیا ہے۔ اللہ اپنی رحمتوں میں اور اپنی رضا کی طرف تجھے بلا رہے ہیں، اور اس طرح چل کہ تو اللہ سے راضی ہے اور اللہ تجھ سے راضی ہے۔ اللہ ہم سب کو یہ سعادت عطا فرمائے۔ پھر روح کو نکال کر مشک و عنبر کے رومالوں میں لپیٹ لیتے ہیں اور اسے آسمانوں پر مقام علیین میں لے جایا جاتا ہے۔ اسی طرح کافر کے بارے میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت ترین عذاب کا اشارہ مرتے وقت فرمایا ہے۔ ارشاد فرمایا، جب کافر کی موت کا وقت آتا ہے، فرشتے آتے ہیں جن کے پاس بال سے بنے ہوئے ٹاٹ ہوتے ہیں اور ان میں کوئلے رکھے ہوئے ہوتے ہیں، اس کی روح کو انتہائی سختی کے ساتھ بدن سے نکالا جاتا ہے، اور باقاعدہ ملک الموت کہتے ہیں، اے خبیث روح نکل اور اپنے پروردگار کی طرف چل، اس حال میں کہ اللہ تجھ سے ناراض ہے اور تو اللہ سے ناراض ہے۔ اللہ تعالیٰ کا عذاب، ذلت اور رسوائی اب تیرا ٹھکانہ۔ جب روح نکال لی جاتی ہے تو آواز آتی ہے ایسی جیسے ہنڈیا جوش مارتی ہے، اور اس پر ٹاٹ لپیٹ کر آسمانوں سے اس کی روح کو ساتویں زمین کے نیچے پھینکا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے کہ مومن کو جب قبر میں رکھا جاتا ہے تو قبر وسیع ہی وسیع ہوتی چلی جاتی ہے، ایمان اور اعمال ایمان کی برکت سے، اور وہاں قبر میں ملائکہ پھولوں کی بارش اس پر کرتے، ریشمی پردے چاروں طرف ڈال دیے جاتے ہیں، اور اگر قرآن پاک یاد ہے تو اس کا نور بھی اس کے لیے کافی ہوتا ہے، ورنہ اس کی قبر میں سورج جیسی روشنی رکھی جاتی ہے اعمال صالحہ کی، اور اس کی مثال یاد رکھیے اس دلہن کی سی ہوتی ہے جسے نیند سے صرف وہی جگائے گا جو گھر میں اس کو سب سے زیادہ محبوب یعنی شوہر ہو، اور وہ بیدار ہوتی ہے گویا ابھی اس کی نیند پوری نہیں ہوئی۔ برخلاف اس کے بد نصیب کافر اور مشرک اگر ہے، اس پر قبر اور عالم برزخ تنگ کر دیا جاتا ہے، حتیٰ کہ پسلیاں پیٹ میں گھس جاتی، اور اس پر بختی اونٹ جیسے بڑے بڑے سانپ چھوڑ دیے جاتے ہیں جو اس کا تمام گوشت نوچ لیتے ہیں اور ہڈیوں پر کچھ نہیں چھوڑتے، اور عذاب کے فرشتے اس پر مسلط ہوتے ہیں۔ یہ فرشتے ایسے بہرے، گونگے اور اندھے ہوتے ہیں کہ یہ سوائے عذاب دینے کے کچھ سنتے ہی نہیں۔ ان کے پاس لوہے کے گرز ہوتے ہیں جس سے اس کافر کو مارتے ہیں، اور اس کی آواز سنتے نہیں کیونکہ اللہ نے ان کو گونگا بنا دیا تاکہ وہ رحم نہ کھائیں، وہ اس کو دیکھ بھی پاتے نہیں تاکہ کچھ ترس کرے۔ صبح شام اسی طرح کافر کو قیامت تک دوزخ کا منظر اور اس کا عذاب پہنچایا جائے۔ اللہ ہم سب کی عذاب آخرت سے حفاظت فرمائے۔ بھائی آدان کا وقت قریب ہے، مسجد تشریف لے چلیں۔